چینل تامینانہ کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ سٹ کام بھینس کے آگے مسٹر بین، اس کا نمبر 4 ہے اور یہ سین نمبر بھی 4 ہے اس کا اسکرپٹ کا۔ یہ پوری اسکرپٹ ہے ایک ایپیسوڈ کی، وہ میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ تو یہ جو نمبر 4 ہے، سین نمبر 4، اس میں انٹروڈکشن سین ہے یہ، یعنی انٹروڈکشن کے ایک دو طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے آرٹسٹ کی چیزیں واضح کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ کی تصویر ہے، اس سے ایک پوز تصویر اٹھا کے پوز کر دیتے ہیں تصویر کو، یا اسٹیل کر دیتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں وہ فریز کر دیتے ہیں تصویر کو، اور اس تصویر جو ہوتی ہے سامنے ساکت و جامد، اس تصویر کے بیک گراؤنڈ سے ایک آواز اس کا تعارف پیش کر رہی ہے۔ جیسے میں نے ویڈیو نمبر 3 میں وائس اوور کے ذریعے چاند میاں کا انٹروڈکشن پیش کیا تھا، اور اب یہ ہے اس میں اس کے جو اس سٹ کام کا جو دوسرا کردار ہے وہ ہے چاند میاں کا چچا قدیم الدین۔ اس کی بھی تصویر فریز ہو گئی ہے، وہاں اللہ کے ساکت و جامد کر دی گئی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ سے وہ آواز آ رہی ہے کہ یہ جو ہے اپنا یہ قدیم الدین نہایت چالاک آدمی ہے۔ چاند میاں کے بنگلے پر قابض ہے، وہ چاند میاں کی ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اپنی بیٹی چاندنی کو چارے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس کا ایک انٹروڈکشن۔ اب اسکرین پر چاندنی کی تصویر آئے گی، اس کی تصویر ہٹ جائے گی، اس کے بعد چاندنی کی تصویر آئے گی، اور وائس اوور یعنی بیک گراؤنڈ سے آواز آئے گی۔ یہ ہے قدیم الدین، چچا قدیم الدین کی بیٹی چاندنی، خوبصورت ہے اور اسے کسی خوابوں کے شہزادے کا انتظار ہے، اسے کسی خواب کے شہزادے کا یعنی خوابوں کے شہزادے کا انتظار ہے۔ اپنے آپ کو کافی خوبصورت اور چالاک سمجھتی ہے، مگر خوبصورت تو ہے، چالاک نہیں ہے۔ اسے چاند میاں سے کوئی لگاؤ دلچسپی نہیں ہے، مگر والد کے کہنے پر چاند میاں کو منہ لگا لیتی ہے، یعنی لفٹ کرا دیتی ہے۔ اب اس کی تصویر ہٹ جائے گی چاندنی کی، اور اب اسکرین پر چکوری خالہ کی تصویر آتی ہے۔ وائس اوور یہ ہے کہ چکوری خالہ چاند میاں کی سگی خالہ ہے، بہن کے انتقال کے بعد اسی گھر پر آ کر ڈیرا جمائے ہوئے ہے۔ چاند میاں کی جائیداد کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اپنی شاطرانہ چالیں چلتی ہے۔ ان کا بھی سب سے بڑا ہتھیار ان کی بیٹی روشنی ہے۔ چکوری خالہ اور چچا قدیم الدین دونوں ایک دوسرے پر خاص نظریں رکھے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں۔ یہ ان کا اب اسکرین پر چکوری خالہ کی تصویر ہٹ جائے گی اور روشنی کی تصویر آ جائے گی۔ وائس اوور یہ ہے روشنی، چکوری خالہ کی بیٹی، یہ کافی خوبصورت ہے، اسے ماڈلنگ کا شوق ہے، کافی دولت کمانا چاہتی ہے، اسے بھی چاند میاں پسند نہیں ہے، مگر کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، اس لیے چکوری خالہ کے اصرار پر زور دینے پر وہ چاند میاں کے قریب آتی ہے، اور اس میں بھی چالاکی کی کمی ہے، یعنی وہ بھی اتنی چالاک نہیں ہے، مگر خوبصورتی بھی ہے۔ اب یہ روشنی کی تصویر ہٹ جائے گی اور مسٹر پی اے کی تصویر آ جائے گی، جو کیئر ٹیکر ہے۔ مسٹر پی اے کیئر ٹیکر کی تصویر آتی ہے، اور آواز اس کا انٹروڈکشن یوں پیش کر رہی ہے کہ یہ ہے مسٹر پی اے، چاند میاں کے پرسنل اسسٹنٹ اور اس گھر کے کیئر ٹیکر۔ یہ کافی سمجھدار شخص ہے، چاند میاں کا بچپن کا دوست بھی ہے، یہ چاند میاں سے مخلص ہے، اسے
اسے پتا ہے کہ چاند کی شادی اسے ایک کافی سمجھدار اور ذہین لڑکی سے کرنی ہے تاکہ چاند ایک نارمل اور خوشگوار زندگی گزار سکے. یعنی ڈاکٹر نے جس طرح کہا ہے چاند کے لیے کہ وہ اگر اپنا کیا کہتا ہے ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی سے شادی کر لے گا تو اس کی ذہانت اور سمجھداری چاند میاں کو کافی کام آئے گی اور چاند میاں میں بھی بہتری کی صورت پیدا ہو جائے گی اور چاند میاں بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے. تو یہ ایک ڈاکٹرس کا ایک ہے سائیکو کے جو لوگ نا سائیکوٹرسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایک اندازاً اپنے علاج کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ کافی حد تک کچھ بات ٹھیک بھی ہوتی ہے. لیکن جنرل اس کو لوگ وہ اس کو مرا میں لیتے ہیں اور یہ چونکہ کامیڈی سٹ کام کامیڈی ڈرامہ ہے تو اس میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لوگ اس کو تفریح کے طور پہ لیتے ہیں, سنجیدگی کی اس میں بات نہیں. تو وہ یہی چاہتا ہے مسٹر پی اے کہ کسی طرح وہ ایک کوئی اچھی ذہین سمجھدار لڑکی مل جائے جو مخلص بھی ہو اور لالچی بھی نہ ہو تو اس کی چاند میاں سے شادی ہو جائے. تو مسٹر پی اے چچا اور خالہ اور ان کی بیٹیوں اور ان کی چالوں سے بھی واقف ہے. یعنی مسٹر پی اے کو چچا قدیم الدین کا پتہ ہے, خالہ چکوری کا پتہ ہے, ان کی بیٹیوں کا پتہ ہے اور ان کی چالوں کا بھی اسے پتہ ہے. اور یہ چاند کی شادی کے لیے باہر سے خاتون جو رشتے کرواتی ہے اس سے رابطہ کر کے اچھے رشتے کی تلاش میں ہے. تو مسٹر پی اے جو ہے نا وہ اصل میں وہ اہم کردار ہے جو ایک دیوار بن کے ایک سیکورٹی کے طور پہ وہ چاند میاں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ ہر چالوں کو توڑے گا, کرے گا, خود بھی پھنستا بھی لیکن باہر نکلتا بھی. تو اگر اس ایپیسوڈ میں میں نے اس کی ایک جھلک پیش کی ہے کہ پھر آگے کے ایپیسوڈ میں ہم ایسی چیزیں بہت ساری لکھ سکتے ہیں, میرا تو کام ہی لکھنے کا ہے. تو یہ تھا اس گھر میں رہنے والوں کا تعارف. تو اب وائس اوور کہتے ہیں کہ یہ تھا اس گھر میں رہنے والوں کا تعارف. اب آگے دیکھیے, اور جیسے کہتا آگے دیکھیے تو اس انٹرو کے بعد چاند میاں شاپنگ بیگ لیے خوشی خوشی اندر آتا ہے. یعنی یہاں سے سین ہم نے فریز کیا تھا چاند میاں کا کہ وہ شاپنگ بیگ لے کے اندر آتا ہے, تو وہاں سے یہ جو فریز سین ہے اب کنٹینیو ہو جائے گا. تو اب وہ شروع ہو گیا سین. ڈرائنگ روم میں تمام لوگ موجود ہیں. چاند اپنے شاپنگ بیگ سے سب کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر لایا ہے. چاند سب کو تحفے دیتا ہے. سب لوگ چاند سے تحفے لیتے ہیں. چہرے پہ خوشی کی آثار ہیں, سب لوگ خوش ہیں, مطمئن ہیں, اچھے لگے. مسٹر پی اے کہتا ہے, جو ڈائلاگ ہے اس کا مسٹر پی اے کا کہتا ہے کہ آپ تمام لوگوں نے دیکھا چاند آپ لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ اکثر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے لے کر ہی آتا ہے. قدیم الدین کہتا ہے ہاں تو میں بھی تو اس کو بہت چاہتا ہوں, جبھی تو یہاں رہ رہا ہوں تاکہ اس کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو. آخر چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. جب تو فوراً چکوری خالہ کہتی ہے اور میں اس قدیم الدین سے بھی زیادہ چاند میاں کو چاہتی ہوں. میں اس کی خالہ ہوں, اس کی ماں کی جگہ, اس لیے تو میں یہاں رہ رہی ہوں. چاند میں خوشی سے سر اس بات میں لاتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے, جبکہ پی اے بیزاری سے منہ بناتا ہے. چاندنی, اور میں تو چاند کا خاص خیال رکھتی ہوں کیونکہ میرا نام چاندنی ہے. اس چاند کی چاندنی, یعنی وہ چاند میں کہتا ہے ماں کی وجہ سے زیادہ وہ چاند کی طرف راغب ہوتی ہے. روشنی کہتی جی نہیں, میرا نام روشنی ہے, میں چاند کی روشنی ہوں. جیسا میں خیال رکھتی ہوں ایسا تو کوئی بھی نہیں رکھتا. کیوں چاند, میں تمہاری روشنی ہوں نا. چاند میں مسکرا کے اس بات میں سر لاتا ہے, پھر سب کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یہ چاند سے کہتا ہے, یہ کہتا ہے چاند اب تم کافی تھک چکے ہو گے, چلو شاور لے کر کچھ دیر آرام کر لو, پھر کچھ دیر میں لنچ کا ٹائم ہو جائے گا. اچھا, یہ جو پی ہے نا وہ کیئر ٹیکر کے نا, گھر کا بھی کیئر ٹیکر ہے, اس کا چاند کا اسسٹنٹ بھی ہے اور اس کا کیئر ٹیکر بھی. وہ یہ چاند مسکرا کر سب کو دیکھ کر ہاتھ ہلا کر جانے لگتا ہے.
اب پیے اور چاند میاں ڈرائنگ روم سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد قدیم الدین کہتا ہے، قدیم کہتا ہے چاند سے پہلے اس پیے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کو تھوڑا سا غصہ سا آ جاتا ہے کہ یہ کیوں پیے جو نا وہ ہر معاملے میں ان کو کاٹ دے گا، ان کی چالوں کو، ان کی چیزوں کو، سب کو۔ تو یہ ہے تو چکوری کے لیے مجھے تو پیے کے ساتھ اس قدیم الدین لاچی بڈھے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو جملہ بولتا ہے نا، جب قدیم الدین چاند سے پہلے اس پیے کا بندوبست کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے جاتا ہے۔ چکوری کھول کر قدیم کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے تو پیے کے ساتھ اس قدیم الدین لاچی بڈھے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی ڈرائنگ روم سے جاتی ہے۔ اب کمرے میں چاندنی اور روشنی رہ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔ چاندنی کہتی ہے مجھے چاند بالکل پسند نہیں ہے، میں تو اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ روشنی کہتی ہے مجھے بھی یہ چاند ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، بے وقوف احمق ہے، مجھے تو ماڈل بننا ہے، ایک دفعہ میں ماڈل بن جاؤں گی تو دولت مجھ پر چھما چھم برسے گی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں، اور یہاں کامیڈی میوزک بجتا ہے اور یہ سین کٹ ہوتا ہے۔ یہ جو سب کے ایک جملہ انہوں نے دیا، اس جو بیک گراؤنڈ کی آواز نے ان کا تعارف کرایا تھا وائس اوور نے، اس کی یہ تصدیق ہو گئی، اور جملوں سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب لوگ کس قسم کے ان کی ذہنیت اور معاملات ہیں۔ تو یہ سین یہاں کٹ ہو گیا۔ تو ویڈیو نمبر 4 ہے، پیش کیا گیا مسٹر بین سٹ کام کا بجا۔ تو اگلی ویڈیو میں سین نمبر 5 ہم شروع کریں گے، اور ویڈیو نمبر 5 بھی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کچھ انتظار کر لیجیے۔ اب جو ہے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں، اور اس چینل کے پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔